خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں عشق ایپیسوڈ 13۔ انہیں کل مری کے لیے نکلنا تھا۔ نور جانے سے پہلے وہ اسکیچ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن حسیب ہر دفعہ نامکمل کا بہانہ کر کے ٹال دیتا تھا۔ اب تک وہ آفس چلا گیا ہوگا۔ اسے خیال آیا تھا، وہ دیکھنے کے ارادے سے اٹھی تھی۔ اس کا کمرہ خلاف توقع کافی صاف تھا، جس کا مطلب تھا یہاں کی صفائی کی گئی ہے اور وہ اپنی ہر چیز سمیٹ چکا ہے۔ یقیناً وہ لیٹ ہو چکی تھی۔ وہ الماری کی طرف بڑھی تھی جو لاک تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ تو کبھی سے لاک نہیں کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ہر جگہ وہ دیکھ چکی تھی جہاں وہ اپنی پینٹنگز رکھتا تھا، لیکن اب وہ جگہیں بھی صاف تھیں۔ حسیب کے بچے، تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ نا امیدی سے آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ نہیں ملی؟ حسیب جو کب سے اس کی کارروائی نوٹ کر رہا تھا آگے بڑھا۔ وہ اس کی آواز پر اچھل ہی تو گئی تھی۔ اب تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کی بات پر ہنسا تھا۔ یہ یقیناً مجھے تم سے پوچھنا چاہیے۔ ہاں تو جب تم سیدھی طرح سے نہیں بات مانو گے تو مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا نا۔ وہ خفگی سے بول رہی تھی۔ تمہیں پتہ تو ہے آج کل کام کا برڈن زیادہ ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا کمپلیٹ کرنے کا۔ وہ کف موڑتا ہوا بولا۔ ہاں وہ تو نظر آ ہی رہی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے طنز کر رہی تھی۔ میں بس نکل رہا تھا یار، آج میٹنگ ہے، تھوڑا لیٹ رکھوائی ہے ابو نے، لیکن تم فکر نہیں کرو، تمہارے واپس آنے تک میں کمپلیٹ کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کمپلیٹ نہیں کی تو تم مجھے ویسے ہی بتاؤ گے کہ کون ہے وہ۔ اوکے لٹل سسٹر، وہ اس کے گال کھینچتا ہوا بولا۔ 10-15 منٹ تک ہم یہاں سے چل پڑیں گے۔ سر کی آواز پر سب متوجہ ہوئے تھے۔ وہ تینوں وہاں پہنچ چکی تھیں، لیکن ہما ابھی تک نہیں آئی تھی، نہ ہی کوئی کال پک کر رہی تھی۔ یار راستے میں ہوگی، اس نے آج گھر سے آنا تھا اس لیے لیٹ ہو گئی ہوگی، جنت انہیں تسلی دے رہی تھی۔ تب ہی نور کے نمبر پر اس کی کال آ گئی تھی۔ آ گئی ہوگی، تم لوگ جاؤ گاڑی میں اسے لے کر آتی ہوں، وہ کہتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھی تھی۔ جنت اور فاریہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھیں۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ اکیلی واپس آئی تھی۔ کیا ہوا، ہما کدھر ہے؟ یار وہ لیٹ ہو گئی ہے، ہمیں راستے میں جوائن کرے گی، وہ ان دونوں سے پچھلی سیٹ پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ لو جی، یہ کیا بات ہوئی، لیٹ کیسے ہو گئی؟ فاریہ کو اس پر غصہ آیا تھا۔ ابھی آنکھ کھلی ہے میڈم کی۔ اف، ایک تو ہر جگہ اس نے لیٹ ہی آنا ہوتا ہے، اقبال لیٹ ہی آتا ہے، نور ہنس کر سیٹ سے ٹیک لگاتے ہوئی بولی۔ اس کے ساتھ ایک کلاس فیلو بیٹھی تھی جو اب اٹھ کر سامنے جا کر بیٹھ رہی تھی، اور اس کی جگہ سے فائز کو اٹھتا دیکھ کر اس کا حلق کڑوا ہو گیا تھا۔ یہ مصیبت بھی ساتھ ہے۔ کون؟ جنت نے پوچھا تھا، اور فائز کو دیکھ کر وہ اسے وارن کرنے لگی تھی۔ دیکھو اب کوئی پنگے مت لینا اس کے ساتھ۔ میں کیوں؟ وہ کچھ بولتی جب وہ آ کر اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور وہ ایک دم چیخی تھی۔ اٹھو یہاں سے فوراً۔ اف، آہستہ لڑکی، کان کے پردے پھاڑو گی۔ میں تمہیں پورا کا پورا پھاڑ دوں گی اگر تم 1 منٹ میں یہاں سے نہ اٹھے۔ اس کا دل کیا تھا اٹھا کر اسے باہر پھینکتے۔ دیکھیں، میں ان کی جگہ پر آیا ہوں، آپ ان سے بات کریں۔ وہ صرف ساتھ کے کہنے پر اپنی گاڑی سے ادھر آیا تھا اور اب دل میں اسے گالیوں سے نواز رہا تھا کہ کس مصیبت میں پھنسا گیا ہے۔ وہ جواباً اسے دیکھ کر محفوظ ہو رہا تھا۔ تم ایسا کرو، یہیں بیٹھو، میں ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ غصے سے اٹھی تھی، لیکن سامنے دروازے سے کسی کو آتے دیکھ کر دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ ہاں اب کیا ہوا؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ سامنے دیکھو، اس نے سامنے اشارہ کیا تھا۔ یہ لڑکی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کیا ہے اسے؟ یہ وہی لڑکی ہے جو اس دن میرے پاس آئی تھی۔ فائز اس کی بات پر ہنسا تھا۔ تو اب تم اس کو دکھانے کے لیے یہاں بیٹھی ہو؟ جی بالکل۔ پاگل سی، فائز زیر لب بڑبڑایا تھا۔ وہ انہیں دیکھ چکی تھی اور اب فائز کے پاس آئی تھی اور ایسے گپ شپ میں مصروف تھی جیسے پتہ نہیں کب سے جان پہچان ہو۔ نور کا اس کا یوں فری ہونا ذرا اچھا نہ لگا تھا۔ وہ فائز کو اپنے ساتھ آنے کی آفر کر رہی تھی، تبھی وہ بولی تھی، یہ کہیں نہیں جائے گا، یہیں بیٹھے گا میرے ساتھ۔ فائز کے ساتھ ساتھ
जन्नत और फारिया इसे चौंक कर देख रही थी, जैसे इन्हें अपने कानों पर यकीन ना आया हो। फाइज ने इस लड़की को देखकर कंधे उचकाए थे। अब ये कह रही हैं तो बैठना तो पड़ेगा, वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। और नूर ने शुक्रिया अदा किया था कि कहीं इसने मना नहीं कर दिया, वरना कितनी इंसल्ट होती। वो लड़की नूर को घूरती आगे बढ़ गई थी, लेकिन अब वो इन तीनों को इग्नोर करके बाहर देखने लगी थी, क्योंकि यकीनन इनके तासुरात देखने के लायक नहीं थे। अभी आपने कुछ कहा था? वो शरारत से पूछ रहा था। जी नहीं, लेकिन मैंने तो सुना था। इसे जैसे मज़ा आ रहा था इस नकचड़ी को तंग करके। आपके कान खराब हैं तो मैं जाऊं फिर? वो मासूमियत से पूछ रहा था और नूर को जहर लग रहा था। अगर तुम यहाँ से उठे तो, वो लब भींच कर बोली। तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। इसकी धमकी पर फाइज का कहकहा लगा था। मान गए भाई? क्या? वो आईब्रोज कर पूछ रही थी। ये दुनिया वाकई मतलबी है। मैं ज़रूर पूछूंगी इससे कि वो ऐसा क्यों है, वो भी सिर्फ मेरे साथ। कभी धूप तो कभी छाँव, बल्कि धूप ज़्यादा और छाँव कम। वो बहुत अच्छा है, मैं जानती हूँ। सबके साथ हंसता है, कभी कभी मेरे साथ भी, लेकिन मेरे सामने जल्द सिमट जाता है। इसकी मुस्कुराहट पर कोई भी जान दे सकता है। यह शायद सिर्फ मैं, इसकी एक अमानत जो वो मेरे पास छोड़ गया था, मुझे किसी पुरकशिश चांद की तरह अपनी तरफ खींचती है। लेकिन मैं जानती हूँ चांद सिर्फ दूर से देखा जा सकता है। इसे पाने की ख्वाहिश शराब के सिवा कुछ भी नहीं, और मैं शराब के पीछे नहीं भागना चाहती। वो लोग जब होटल पहुँचे तो शाम भी उनके साथ ही उतरी थी। हुमा को इन्होंने रास्ते ही में ले लिया था, और वो तो अंदर आते ही बेहोश होती होती बची थी जब इसने फाइज और नूर दोनों को एक साथ बैठे देखा था। फाइज तो सोया हुआ था, लेकिन वो खुद भी सुकून से बैठी हुई थी। इसकी शक्ल देखकर नूर को खुद भी हंसी आई थी, लेकिन बाद में इसे सब समझाने पर वो संभली थी। बस तभी से वो इसे छेड़ रही थी। खुदा का खौफ करो यार, मेरा दुनिया में वाहिद दुश्मन है वो। फिर तो लगता है दुश्मन ने कोई जादू करवा दिया है तुम पर। इसे नूर को तंग करने में मज़ा आ रहा था। शर्म करो और सो जाओ। वो कंबल मुंह तक खींच कर लेट गई थी। चलो ना, इतना अच्छा मौसम है, बाहर चलते हैं। इतना लंबा सफ़र किया है, फिर रात को जाना भी है, प्लीज़ सो जाओ। वो बेचारी तो सारे रास्ते जागती रही थी, पहले ही फाइज की वजह से, और बाद में हुमा ने सोने नहीं दिया। हुमा इन तीनों पर नज़र डालकर बाहर आ गई थी। जन्नत और फारिया तो पहले ही सो गई थी, और अब नूर भी। बाहर हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी, और शॉल अपने गिर्द लपेटे लॉन में निकल आई थी। इस वक्त वहाँ कोई नहीं था। सब स्टूडेंट्स आराम करने अपने अपने रूम्स में चले गए थे। वो मरी पहली बार आई थी। एक दफ़ा इनका प्रोग्राम बना था, लेकिन वो आ नहीं सके थे। तब हमज़ा ने इसे उदास देखकर इसके पास आया था। भला सवाद से प्यारी भी कोई जगह हो सकती है, मरी तो कुछ भी नहीं है, तो मैं वहीं परेशान हो रही हो। वो इसे शायद बहला रहा था, और वो इसकी बात मान भी गई थी। लेकिन अब इसका दिल किया था, काश वो इसके साथ होता तो वो इसे दिखाती कि हर जगह की अपनी खूबसूरती होती है। मरी और सवाद का भला क्या मुकाबला। लेकिन फिर भी इसके बगैर सब मंजर इसे बेरंगी लग रहे थे। कुछ देर खुद पर बंद बांधने के बाद आखिर इसने हार मानते हुए इसका नंबर मिलाया था। हेलो ब्यूटीफुल लेडी। इसकी आवाज़ सुनते ही जैसे हर मंजर में रंग भरने लगा था। कैसे हो? तुम कैसी हो? इसने उल्टा सवाल किया। पहले मैंने पूछा था ना, तो तुम पहले जवाब दो। ठीक हूँ। आंखों के सामने मंजर धुंधलाने लगे थे। तुम कहते थे ना सवाद से खूबसूरत कुछ भी नहीं। वो नमी मिटाती हुई बोली। नहीं तो, सवाद से खूबसूरत तो और भी बहुत कुछ है। वो शरारत से बोला। लेकिन तुमने कहा था ना। अच्छा कहा होगा, याद नहीं। वो लापरवाही से बोला था। हाँ वाकई तुम्हें तो अब कुछ भी याद नहीं। वो तलखी से हंसी थी। ऐसा नहीं है, मुझे याद है सब। मैं मरी आई हुई हूँ, और पता है मरी सवाद से ज़्यादा खूबसूरत है। झूठ। वो इसकी बात पर हंसा था। तुम्हें सवाद से प्यारा कुछ लग ही नहीं सकता। क्यों? वो शिकवा कर रही थी। क्योंकि मरी में मैं जो नहीं हूँ। कितना यकीन था इसे।
وہ کچھ لمحے کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، اسے سوات سے پیارا کب کچھ لگ سکتا ہے؟ کچھ زیادہ ہی خوش فہم نہیں ہو گئے ہو؟ وہ پھر سے ہنسا تھا۔ نہیں، لیکن جب تم جھوٹ بولتی ہو تو پکڑی جاتی ہو۔ میں نے جھوٹ کب کہا؟ تو پھر سچ سچ بتاؤ مس، کر رہی تھی نا مجھے؟ جی نہیں، وہ زور دیتی ہوئی بولی، اور وہ کہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ جھوٹی! وہ اسے تنگ کرنے لگا تھا، ایسا اسے لگتا تھا۔ سر گاڑی میں یا وہ خود پورے آ سکتے ہیں یا ان کا سامان، اب آپ بتا دیں واپس کس کس کو لے کر جانا ہے؟ سر اگر فالتو لوگوں کو باہر نکال دیا جائے تو دونوں کی جگہ بن سکتی ہے۔ وہ خود میدان میں کودی تھی۔ سر نے باری باری دونوں کو گھورا تھا۔ تنگ نہیں کرو، بہن کو آرام سے سامان رکھو اس کا۔ ان کی بات پر تو وہاں موجود سب کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ وہ بیچارہ برا سا منہ بناتا باہر نکل گیا تھا۔ بھائی رکیں، ایک اور بیگ بھی ہے، وہ بھی لیتے جائیں۔ وہ ہنستی ہوئی ان کے پیچھے آئی تھی۔ ادھر آؤ، تمہیں میں بتاؤں۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا اور وہ چیختی ہوئی آگے، بچاؤ کوئی مجھے اس بھائی جن سے۔ وہ ہنستی ہوئی پیچھے مڑی تھی جب فائز نے اسے پکڑ لیا تھا۔ اب بولو ذرا بھائی کی کچھ لگتی۔ ہائے سر یہ دیکھیں، فائز نے اسے چھوڑتے ہوئے پیچھے دیکھا تھا اور وہ پھر سے بھاگ گئی تھی۔ چلاک لومڑی! وہ اس کے پیچھے لپکا تھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے تھک گئی تو خود ہی ہنستے ہوئے فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی تھی۔ اچھا سوری اب نہیں کہتی، وہ پھولتی ہوئی سانس کے ساتھ کہہ رہی تھی، اور وہ بھی ہنستا ہوا اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر وہ دونوں بیٹھ کر سانس بحال کرتے رہے تھے۔ پانی پیو گی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور وہ اٹھ کر پانی لینے چلا گیا تھا۔ وہ کچھ دیر تو اس کا انتظار کرتی رہی، پھر سامنے پھولوں سے بھرا اسٹال دیکھ کر ادھر چلی آئی تھی۔ وہ واپس آیا تو وہ ادھر نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے آس پاس سے گزرتے لوگوں سے بھی پوچھا، لیکن کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اف، میں اس مینٹل کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ وہ پریشان ہوا تھا۔ کچھ دیر اور گزرنے کے بعد اس کے واقعی پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ وہ جہاں کا لاپرواہ آج پہلی دفعہ کسی کے لیے حقیقت میں پریشان ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ بے بسی سے کھڑا خود کو ملامت کر رہا تھا جب اسے دور فلاور شاپ پر وہ نظر آئی تھی، اور وہ بے اختیار وہاں پڑھا تھا۔ وہ اسے چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ گپے مارتی نظر آئی، اور وہ غصے سے اس کے قریب آیا تھا اور بازو سے کھینچتا ہوا اسے باہر لے آیا تھا۔ وہ اس کی اس حرکت پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ کس سے پوچھ کر آئی تھی تم یہاں؟ پتہ ہے کتنی دیر سے میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں مزے سے ہنسی مذاق میں لگی ہو۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے لہجے پر آنسو خود بخود نکل آئے تھے۔ ہمیشہ اپنی ہی کرتی ہو، کبھی دوسروں کا بھی سوچ لیا کرو۔ وہ بولتا ہوا آگے چل دیا تھا، اور وہ تو اسی جگہ جم کر رہ گئی تھی۔ وہ پھر پلٹا تھا۔ چلو کہ اب اٹھا کر لے کر جاؤں؟ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، مجھے لگا تمہیں میں نظر آ جاؤں گی۔ ہاں، الادین کا چراغ ہے نا میرے پاس، جو تم مجھے نظر آ جاتی۔ وہ اس کے گھورنے پر ساتھ چلتی تھی۔ واپس آ کر بھی اس کا موڈ آف ہی رہا تھا۔ جنت کو اس نے بتا دیا تھا کہ کیا ہوا ہے، وہ بھی اسے ملامت کر رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی ہوٹل سے دور جانے کی؟ اور اگر چلی گئی تھی تو کم از کم اسے ساتھ تو رکھتی، اگر گم جاتی تو۔ اچھا اب ڈراؤ تو نہیں؟ اس کی شکل دیکھ کر جنت کی ہنسی نکل گئی تھی۔ چلو اب سو جاؤ، جلدی اٹھنا ہے۔ وہ اسے ریلیکس کرتے ہوئے اپنے بیڈ پر آ گئی تھی۔ وہ بھی لیٹ تو گئی تھی لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ بدتمیز کہیں کا! اسے رہ رہ کر اس کا رویہ یاد آ رہا تھا۔ پھر اپنا دھیان ہٹانے کے لیے اس نے حسیب کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ اسے بات کرتے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے کال بند کر کے پہلے تو سوچا کسی اور کو اٹھائے، پھر انہیں سویا دیکھ کر اس نے خود ہی ہمت کی تھی۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ وہ اندر جانے لگی تھی کہ فائز سائڈ سے نکل کر سامنے آ گیا تھا، اور اسے دیکھ کر اس نے غصے سے دروازہ بند کرنا چاہا تھا، جب اس نے ہاتھ سے روک دیا تھا۔ بات تو سن لو۔ تھوڑی دیر پہلے والا غصہ بالکل غائب تھا۔ مجھے نہیں سننی کوئی بھی بات۔ آئی ایم سوری یار، میں واقعی ڈر گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تمہیں کہاں ڈھونڈوں۔ ایک تو راستے بھی انجان ہیں
اور تم پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھیں۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ نور تو اسے دیکھتے ہی رہ گئی تھی۔ ایم سوری ٹو۔ اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ یہ لو، اس نے پھولوں سے بنے گجرے اس کے آگے کیے تھے اور وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی لینے گئی تھی نا تم؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوا تھا۔ اسے دکاندار نے بتایا۔ تم وہاں پھر گئے تھے؟ ہاں، سوچا اپنی اکلوتی دشمن کو ناراض کر کے سویا تو پوری رات گناہ ہی ملتا رہے گا۔ اس کی بات پر ہنس کر نور نے گجرے پکڑے تھے۔ تھینک یو۔ اس کے تھینک یو پر فائز بھی ہنس پڑا تھا۔ دشمن کو تھینک یو نہیں بولا کرتے۔ دشمن سے تو گفٹ بھی نہیں لیا کرتے۔ وہ آئی بروز کا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ تو چلو پھر، آج ہم نے اس روایت کو بھی بدل دیا۔ کبھی مل تو تجھ کو بتائیں ہم، تجھے اس طرح سے ستائیں ہم، تیرا عشق تجھ سے چھین کے، تجھے میں پلا کے رلائیں ہم، تجھے درد دوں تو نہ سہ سکے، تجھے دوں زباں تو نہ کہہ سکے، تجھے دوں مکان تو نہ رہ سکے، تجھے مشکلوں میں گھرا کے میں کوئی ایسا رستہ نکال دوں، تیرے درد کی میں دوا کروں، کسی غرض کے سوا کروں، تجھے ہر نظر پہ عبور دوں، تجھے زندگی کا شعور دوں، کبھی مل بھی جائیں غم نہ کر، ہم گر بھی جائیں غم نہ کر، تیرے ایک ہونے میں شک نہیں، میری نیتوں کو تو صاف کر، تیری شان میں کوئی کمی نہیں، میرے اس کلام کو تو معاف کر۔ وہ ٹیرس پر بیٹھا سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اب تو نیند نہ آنا جیسے روز کا معمول بن گیا تھا۔ سارا دن تو مصروف گزر جاتا تھا لیکن رات تھی کہ کٹتی ہی نہیں تھی۔ اگر کبھی غلطی سے نیند آ بھی جاتی تو ڈر کر اٹھ بیٹھتا تھا۔ سکون تو جیسے آہستہ آہستہ زندگی سے ختم ہوتا جا رہا تھا۔ روح آہستہ آہستہ جیسے جسم کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ کیسی بیماری لگ گئی تھی اسے۔ سلمان تو اسے دیکھ دیکھ کر ہی دن رات اذیت میں گزار رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں سے وہ اس کی خوشیاں ڈھونڈ کے لائے۔ درد میں حمزہ تھا تو تکلیف اس کی بھی کم نہ تھی۔ اسے تھوڑی دیر میں نکلنا تھا۔ اس حالت میں چھوڑ کر جانا اذیت ناک تھا، لیکن اسے جانا تھا۔ اس نے اسے نیند کی دوا دے کر لٹا دیا تھا اور کچھ دیر اس کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ نکل آیا تھا۔ رات اس کی بہت بے چینی میں گزری تھی۔ نہ جانے کون سی طاقت ہے عشق میں کہ ایک دفعہ جب یہ ڈیرا ڈال لے تو سکون چھین لیتا ہے۔ پھر چاہے جتنی منتیں کر لو، اس کی جتنا تڑپ لو، سسک لو، اس کو رحم نہیں آتا۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی تکلیف میں ہے۔ پھر اس نے خود ہی اپنے خیال کی نفی کی تھی۔ وہم ہے میرا، بھلا مجھے کیوں اس کے حوالے سے الہام ہونے لگا؟ لیکن ایک دفعہ کال کر کے پوچھ تو سکتی ہوں نا، دل نے کہا تھا۔ اتنی رات کو کال کروں اسے اور پھر کہوں گی کیا؟ اس نے خیال کو دماغ سے جھٹکا تھا۔ پھر بے اختیار ہاتھ اس کے فون تک گیا تھا۔ گھبراہٹ تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ بیل جا رہی تھی، پھر بند ہو گئی تھی۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ دل نے خطرے کا سگنل دیا تھا۔ سو گیا ہوگا، اس نے خود کو تسلی دی تھی۔ ہمت کر کے پھر سے کال ملائی تھی۔ بیل جا رہی تھی اور کال اٹھا لی گئی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، وہ بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ کیا دیکھنے کے لیے کال کی ہے؟ یہی کہ زندہ ہوں ابھی تک کہ نہیں؟ وہ شاید نیند میں تھا، کم از کم اسے یہی لگا تھا۔ حمزہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کیا کر لوگی جان کر؟ حمزہ پلیز بتا دیں۔ اس کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ نہیں ہوں میں ٹھیک، بہت تکلیف میں ہوں، بہت درد ہے، بہت۔ اور وہ پھر بولتا رہا، بہت کچھ۔ ثنا خود کو کوئلوں پر چلتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی محبت تکلیف میں تھی، بہت تکلیف میں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، کچھ بھی نہیں۔ حمزہ کون ہے وہ؟ اس نے آنسوؤں سے تر آواز میں پوچھا تھا۔ بے وفا۔ اور پھر کال کاٹ دی تھی۔ کل انہیں واپس جانا تھا اور آج کا دن دریائے نیلم پر گزارنے کا ارادہ تھا۔ یہ جگہ بلا شبہ بہت ہی حسین تھی۔ دریا پہاڑیوں سے گزرتا ہوا اور پہاڑیاں چمکدار سبز رنگ کے درختوں سے ارد گرد گنگناتی ہوئی، ہوا
वहाँ आने वालों का इस्तकबाल कर रही थी। पहाड़ियों की मांग भरता दरिया का यख पानी हर चीज़ से ज़्यादा खूबसूरत अपने होने पर नाजा था। सूरज की कदम बोसी करती किरणें पानी की चमक को बढ़ाने में मगन। सब कुछ इतना दिलकश था कि एक दिन तो इस जगह के लिए नाकाफ़ी था। इन सब का आज रात बारबेक्यू का प्लान था। कुछ लड़के और कुछ लड़कियां इसकी तैयारी में मसरूफ़ थीं। बाकी सब समा देखने में मगन थे। वो दरिया के करीब बड़े से पत्थर पर बैठी सबको देख रही थी जब फाइज इसे सामने से भागता हुआ नजर आया था। नूर, क्या कभी मैं तुमसे किसी सीधे काम की उम्मीद रख सकता हूँ प्लीज़? वो फूले सांस के साथ मासूम शक्ल बनाकर कह रहा था। उफ, अब मैंने क्या किया है? उठो इधर से, पानी का फ्लो बहुत तेज़ है। ओहो, कुछ नहीं होता, इतना अच्छा लग रहा है। उड़ती हो या? वो दांत पीसता हुआ इसकी तरफ बढ़ा था और वो फौरन उठ खड़ी हुई थी। देखो, इंतहाई बुरी बात है, हर बात पर ब्लैकमेलिंग। वो गुस्से से आगे बढ़ी थी और वो मुस्कुराहट दबाता हुआ उसके पीछे आया था। तो तुम वैसे मान लिया करो ना फिर। क्यों मानो तुम्हारी हर बात? वो नाराज़गी से बोली थी। क्योंकि मैं हमेशा ठीक बात करता हूँ और मैं हमेशा गलत। वो रुककर पूरी इसकी तरफ मुड़ी थी। हमेशा नहीं, कभी कभी। ठीक, वो मुंह बनाते हुए बोली। अच्छा, नाराज़ तो नहीं होना? वो सब भी नाराज़ नाराज़ लगते हैं ना? इसने सामने इशारा किया था। ये सब? इसने पूछा था। ये हवा, बादल, दरिया, ये पहाड़ियाँ? अच्छा बस बस, इसने हाथ से रोका था और वो हंस दिया था। उम्मीद करते हैं आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। जल्द हाजिर होंगे अगली एपिसोड के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। शुक्रिया।